إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ کا نام لے کر ہم سورہ قمر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت 27ویں پارے پر ہیں اور 54ویں سورت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ قرآن حکیم کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ ہر شخص، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جو قرآن حکیم کو ایک مہینے میں اس کی تلاوت مکمل کرنا چاہے تو اسے سہولت میسر آ جائے۔ باقی یہ کہ جہاں تک معاملہ ہے احزاب کا یا منازل،
ہر قرآن میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ منزل نمبر 1 ہے، منزل 2 ہے، منزل نمبر 7 ہے، کل 7 منزلیں ہیں۔ اور یہ تقسیم بھی اس غرض کے لیے تھی کہ کوئی شخص اگر ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کی تکمیل کرنا چاہے تو اسے سہولت حاصل ہو جائے۔ تو گویا کہ ہر منزل جو ہے تقریباً 4-4.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس طرح ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کے تلاوت کی جو ہے تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے مختلف مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم کا، تو اس میں بھی قرآن حکیم پر غور و فکر اور مطالعہ کرنے والے، خاص طور پر حضور کی اگر وہ حدیث ہمارے سامنے ہو لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، تا قیامت قرآن حکیم میں لوگ حکمت کے موتی نکالتے رہیں گے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، قرآن حکیم میں غوطہ زنی کا نتیجہ نکلے گا کہ ہر دور میں انسان جو ہے اس سے اپنی پیاس جو ہے بجھا سکے گا۔ تو اس حوالے سے جن لوگوں نے ذرا غور کیا، فوکس کیا قرآن حکیم پر، تو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس بھی موجود ہیں، اور ان کی بھی تقریباً ضخامت یہی ہے، 4، 5، 5.5، 4.5 پارے ایک گروپ اس پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہر گروپ میں جو مکی اور مدنی تقسیم ہے، اس کا آغاز ایک یا ایک سے زائد مکی صورت سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت پر وہ گروپ مکمل ہو جاتا ہے، پھر مکی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی۔ یہ بالکل اسی طرح ترتیب چل رہی ہے۔ اب اس میں وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن یہ کہ چونکہ بعض حضرات ہماری ان مجالس کے اندر بالکل نئے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ ایک واقعتاً گویا کہ سوچنے کی چیز ہے کہ قرآن حکیم پر غور کرنے کے بعد کیسی کیسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ان مکی اور مدنی صورتوں کی اگر تقسیم کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس وقت ہم چھٹے گروپ پر ہیں، گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا چھٹا گروپ، کہ جس میں مکی صورتوں کا آغاز ہوا تھا سورہ قاف سے، اور یہ 7 مسلسل مکی صورتیں ہیں کہ جو ابھی چل رہی ہیں، جس میں یہ سورہ قمر جو ہے جو آج ہمارے زیر مطالعہ انشاءاللہ وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو یہ 7 مکی صورتیں ہیں جو سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک مسلسل تسلسل کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد پھر 3 مدنی صورتیں۔ گویا کہ وہ جو اصول تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں کو مجموعہ بن کر ایک گروپ مکمل ہوتا ہے، تو 7 مکی صورتیں اور 3 مدنی صورتیں مل کر گویا کہ قرآن حکیم کا یہ چھٹا گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، جو اپنی تکمیل تک پہنچے گا۔ اور اس کے بعد پھر 7واں گروپ جو ہے اس کا گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجیے گا سورہ تحریم کے بعد سورہ جو ہے وہ سورہ ملک سے اس کا آغاز ہوگا، اور پھر وہ قرآن حکیم کی سورۃ الناس تک چلے گا۔ یہ سورہ مبارکہ خاص طور پر اس اعتبار سے بھی، ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں تو اس سے بھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس کے اندر ایک بڑا، جسے آپ کہیے ہم آہنگی ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کے اندر واقعہ یہ ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جب اہل مکہ نے قرآن کو سنا تھا تو ان کے تو جسے آپ کہیے کہ ایک دفعہ گھبرا گئے تھے کہ شاعری ہے، کہانت ہے، اس کے اندر جو ایک قدر و منزلت ہے، اس کا جو جلالی انداز ہے، اس کے اندر جو جمال ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو گویا کہ کوئی آسمانی ہدایت ہے، آسمانی کلام ہے، اور اس ہدایت کو ماننے والے پر انہوں نے لبیک کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر ایمان لے آئے۔ تو اس میں جو ایک ردم ہے، اس کو بھی آپ خاص طور پر نوٹ کیجئے، بالکل ایک ہی انداز میں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت جو ہے یک بارگی حضور پر نازل ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ انعام جو غالباً 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، تقریباً 1.25 پارہ ہے، ایک مکمل سورت، اس کے بارے میں یہ روایات مصدقہ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شب یہ سورہ انعام نازل ہوئی تھی تو یہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں نازل ہوئی، اور یہ فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان تمام فرشتوں کی زبان کے اوپر ترانہ حمد تھا، اللہ کی تسبیح تھی، اور حضور فرماتے ہیں پوری کائنات جو ہے ان فرشتوں کی آواز سے، تسبیح اور تقدیس کی آواز سے گونج رہی تھی، اور یک بار یہ نازل ہوئی ہے۔ تقریباً 20 رکوعوں پر مشتمل سورت جو ہے وہ یک باری حضور پر نازل ہوئی۔ لیکن یہ کہ پھر اور بہت سی صورتیں ہیں جو مختلف اقساط میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اصل حجت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری رمضان آپ کی زندگی کا تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ پورا قرآن جو ہے حضور کو
از سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اسی ترتیب کے ساتھ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، اسی ترتیب سے گویا کہ ریوائز کروایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے تو اس سے آپ نے اندازہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے اندر بڑی ایک ہم آہنگی بھی ہے اور بڑا ایک جلالی انداز بھی ہے۔ پھر اب آئیے اس سورت پر ہم فوکس کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام جو ہے، اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اسی سے ماخوذ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں۔ گویا کہ اس سورت کا نام ہے چاند۔ اس سے گزشتہ سورت جو سابقہ سورت ہم نے پڑھی تھی اس کا نام تھا سورہ نجم۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ سورہ شمس بھی موجود ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ سورہ لیل بھی موجود ہے۔ اب گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، سورج ہمارے مشاہدے کی چیز ہے، چاند ہمارے مشاہدے کی چیز ہے، اور اسی طرح جو ہے ستارے ہمارے مشاہدے کی چیز ہیں، ان کے ناموں سے صورتیں موجود ہیں۔ سورہ نحل، نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو۔ تو گویا کہ ان میں سے ایک ایک چیز وہ ہے، اس درجے اس کے اندر معرفت کے خزانے موجود ہیں کہ کسی ایک شے کو بھی اگر فوکس کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کمال کا جو ہے کہ تم اندازہ کر سکو گے۔ اندازہ کیا کر سکو گے؟ وہ تمہارے وہم اور ادراک سے بھی بہت آگے کی بات ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قمر جو ہے پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اور پھر یہ کہ اس کا زمانہ نزول ہے ہجرت سے تقریباً 5 برس قبل کا۔ آپ کو معلوم ہے 13 نبوی میں ہجرت ہوئی، تو گویا کہ 13 سال حضور نے آغاز وحی کے بعد سے لے کر اور ہجرت تک کے مکہ میں گزارے۔ ان میں سے 5 سال اگر آپ مائنس کریں گے تو سن 8 نبوی بنتی ہے سورہ مبارکہ کا نزول کا زمانہ۔ اور اس کے پس منظر میں جو آغاز ہوا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں ایک بہت ہی اہم واقعہ جو احادیث کے اندر بکثرت موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، اور اسی طرح ترمذی میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر اکثر وہ ہیں جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حضور کے اشارہ کیا اور چاند تقسیم ہو گیا، اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہے، کچھ احادیث وہ ہیں جن کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جو ایک مشترکہ رائے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ 14ویں کی کوئی شب تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی کے اندر مقیم تھے۔ وہاں آپ موجود تھے، آپ کے ساتھ اور کچھ چند صحابہ بھی تھے جو حضور پر ایمان رکھتے تھے، اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ اور ظاہر ان بہت سے لوگوں میں کون تھے؟ بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے۔ تو اس موقع پر بعض روایات میں تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، مشرکوں نے حضور سے تقاضا کیا، اس لیے کہ 14ویں کا چاند جو ہے چمک رہا تھا، ہر شخص اس کی طرف متوجہ تھا۔ ظاہر آج کل کی طرح تو نہیں تھے کہ بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہوں، بڑے بڑے سائن بورڈز لگے ہوئے ہوں، انسان جو ہے چاند کو تو دیکھتے نہیں، ان بل بورڈز کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس وقت تو سب سے روشن شے جو آسمان پر نظر آ رہی تھی وہ چاند تھا، اور چاند بھی 14ویں کا ہو تو جس طرح اس نے پورے ماحول کو منور کیا ہوگا۔ تو بعض روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جس میں ان لوگوں میں سے چند نے یہ بات کہی حضور سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہماری نگاہوں کے سامنے اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب جہاں تک مختلف معجزات کا تقاضا ہے تو اہل مکہ نے جو جو معجزے کیے اس کے لیے میں خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کر اور 93 تک 4 آیات ہیں، اس کا میں حوالہ دوں گا، انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی کریں گے صرف ترجمے کی حد تک، جو مطالبے ان لوگوں نے کیے تھے۔ تو انہی میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا، اس نوعیت کا بھی تھا کہ اگر آپ ہماری نگاہوں کے سامنے اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ان روایات میں پھر اس بات کا ذکر ہے کہ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کی طرف، اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جو ایک پہاڑ درمیان میں حائل تھا، ایک حصہ پہاڑ کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا حصہ دوسری طرف چلا گیا، لیکن یہ چند ہی لحظوں کی بات تھی، اور اس کے بعد چاند جو ہے دوبارہ مل کر اسی طرح روشن 14ویں کا چاند بن گیا۔ اچھا، بعض روایات وہ ہیں کہ جس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی وادی میں موجود تھے، 14ویں شب تھی اور چاند پوری طرح روشن تھا، تو حضور نے چاند کی طرف دیکھا، وہاں اشارے کا ذکر بھی نہیں ہے، اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن یہ روایات جو ہیں یہ مختلف لوگوں کی اپنی جو بھی انہوں نے روایت کی ہے ان کی اپنی توجیہ ہو سکتی ہے،
لیکن جس کے اوپر تقریباً ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس میں اکثر و بیشتر یہ بات ہے، تفسیر عثمانی کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ لوگوں کے مطالبے پر حضور نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب ایک اعتراض جو اس پر وارد ہوتا ہے کہ آیا یہ معاملہ صرف مکہ والوں کے لیے ہوا تھا یا پوری دنیا کے لیے معاملہ ہوا تھا؟ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی جانب تو کوئی اشارہ نہیں ملتا، لیکن کوئی اور ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جہاں سے گواہی ملی ہو کہ کسی اور جگہ بھی لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا، سوائے ایک ایکسیپشن کے، اور وہ یہاں حواشی کے اندر موجود بھی ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جنوبی ہندوستان کا ایک علاقہ تھا، مالابار کا علاقہ، وہاں کا ایک راجہ تھا جو اس وقت کہیں اپنی چھت کے اوپر موجود تھا اور وہ چاند کو دیکھ رہا تھا، ورنہ تو عام طور پر ظاہر ہے کہ کتنی دیر انسان کی ایسی گزرتی ہوگی کہ وہ چاند کو دیکھے۔ آدمی تو اپنی دنیاوی دھندوں کے اندر، کوئی انسان اگر لیٹ گیا ہو سونے کی نیت سے تو وہ چاند کو دیکھ سکتا ہے، ورنہ تو عام طور پر کام کرتے ہوئے چلتے پھر تو چاند کو نہیں دیکھتا۔ تو اس نے باقاعدہ مشاہدہ کیا تھا چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، اور اس کے بعد جب بعد میں اس کے علم میں آیا کہ یہ تو ایک نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے گویا کہ جن کی وجہ سے یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا تھا، تو وہ ایمان بھی لے آیا۔ یہ حواشی کے اندر چونکہ اس کا ذکر موجود تھا تو لہٰذا میں نے خاص طور پر اس کا ذکر الگ سے کر دیا۔ باقی یہ کہ چاند کا تقسیم ہو جانا، بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی مراد لی ہے، چونکہ پہلی ہے لفظ کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ یہاں سے لوگوں نے پھٹ گیا ہی کے بجائے پھٹ جائے گا کا مفہوم لیا۔ اذا الشمس کورت، قیامت کا نقشہ تو کھینچا گیا کہ جب کہ سورج بے نور ہو جائے گا، اور اسی طرح چاند بھی پھٹ جائے گا، چاند بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وخسف القمر، چاند دہنا جائے گا۔ یہ مختلف علامات جو ہیں جو قیامت کے دن کی ہوگی، اس کا قرآن حکیم میں ذکر بھی موجود ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہاں گویا کہ اس سے، خاص طور پر وہ لوگ جو شق قمر کے معجزے کا کسی درجے میں اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ بالکل ما وراء الحواس یہ معجزہ ہے نا، کہ یہ بات اچانک جو ہے وقوع پذیر ہو جائے کہ اتنا بڑا چاند جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آپس میں واپس بھی مل گیا۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ وہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی جو تمہارے سروں کے قریب موجود ہے، سروں پر آن لگی ہے، اور چاند پھٹ جائے گا، جبکہ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور چاند پھٹ گیا۔ تو گویا کہ اس میں سب سے زیادہ قوی امکان انہی روایات کا ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا آپ کے سامنے، کہ یہ گویا کہ وہ واقعہ جو سن 8 نبوی میں پیش آیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا کی وادی میں موجود تھے اور 14ویں کا چاند جو ہے اس وقت روشن تھا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک بات آپ اور خاص طور پر نوٹ کیجئے، ابھی میں صرف ایک اجمالی ذکر کر رہا ہوں، کہ 5 رسولوں کا ذکر کیا گیا۔ بہت ہی شاہانہ آغاز کلام ہے سورت کا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ قیامت کی گھڑی بالکل ان کے سروں پر کھڑی ہے، اور چاند پھٹ گیا ہے، گویا کہ چاند کا پھٹنا اس بات کا مظہر ہے اب قیامت بالکل قریب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگوں کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا گیا، اور قرآن اور وہ احادیث کی روح سے حضور نے اشارہ کیا اور چاند پھٹ گیا۔ اِن یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، یہ خواہ کیسی ہی نشانی دیکھ لیں وہ اس سے اعراض کریں گے اور یہ کہیں گے یہ تو اصل میں کوئی ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یہ کوئی جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ پہلے بھی بہت سے جادو کے کرشمے ہم دیکھتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، اور اسی قسم کا ایک جادو ہے کہ جس کا ایک جو ہے معاملہ ظہور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا۔ گویا کہ اگلی جو آیت ہے اس میں بھی اس بات کی طرف پورا اشارہ موجود ہے کہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ ایک حقیقت تھی کہ جس کی طرف لوگوں نے پھر اسے منسوب کیا کہ اصل میں ہماری معلوم ہوتا ہے کہ نظر بندی کر دی گئی۔ جن لوگوں نے حضور سے یہ کہا تھا کہ آپ اگر یہ معجزہ ہمیں دکھا دیں گے ہم ایمان لے آئیں گے، ان میں سے تو کوئی بھی ایمان نہیں لایا، اور انہوں نے یہی کہا جو ان کے پاس جسے آپ کہیے آڑ یا حیلہ تھا، وہ یہی تھا کہ اصل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ کوئی سحر ہے، جادو کے اثر سے ہم متاثر ہو کہ ہمیں یوں محسوس ہوا ہے گویا کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، باقی ہماری صرف نظر بندی کا معاملہ ہوا ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے ہٹ دھرمی تھی ان کی، وہ ایمان وہ لانے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اگرچہ شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو اس صورت میں 4 مرتبہ ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے جسے ترجیع کہتے ہیں،
ایک آیت کا بار بار پلٹ پلٹ کر آنا، ترجیح۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت آموزی کے لیے بہت سہل اور بہت آسان بنا دیا۔ تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی یاد دہانی حاصل کرے، کوئی عبرت حاصل کرے؟ 4 مرتبہ ریپیٹ ہوئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، پوری قوم برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرت نوح بھی تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے نا اپنی قوم کی طرف، قوم نے انکار کر دیا، رد کر دیا۔ تو یہ قرآن پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو بہت سہل بنا دیا۔ قوم عاد کا ذکر ہوا، بڑی تفصیل کے ساتھ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دوسری مرتبہ آ گیا۔ قوم سمود کا ذکر ہوا، اور جہاں وہ ذکر ختم ہوا تیسری مرتبہ پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور پھر آل فرعون کا ذکر ہے کہ قوم لوط کا ذکر ہے، جہاں وہ ذکر ختم ہوتا ہے تو پھر چوتھی مرتبہ، آخری مرتبہ وہاں بھی اسی آیت کو پھر ریپیٹ کر دیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسے ترجیح کہتے ہیں۔ اس کی قرآن حکیم میں بہت سی مثالیں اور بھی موجود ہیں۔ سورہ شعراء کے اندر میرا خیال ہے 7 یا 8 مرتبہ وہ آیہ مبارکہ، بلکہ 2 آیات ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ نشانی ان لوگوں کے لیے ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کر سکے؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کئی مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی۔ سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہاں بھی ترجیح ہے۔ 1-2 آیات ختم ہوئی اور پھر فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر ایک آیت، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ریپیٹ کر دی گئی۔ اس کی وجہ سے ایک تو ردم جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس بات کو ایمفیسائز کرنا مقصود ہے اسے ریپیٹڈلی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ مرسلات کے اندر 10 مرتبہ ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کرنے والے ہیں اس قرآن کی، خواہ وہ قولی تکذیب کر رہے ہوں، خواہ عملاً اس کی تکذیب کر رہے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں نا، مانتے ہیں قرآن کو، لیکن اگر قرآن حکیم کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہیں تو ہم تو قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ عملی تکذیب ہے جس کی طرف قرآن حکیم میں اشارہ کیا گیا، خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جہاں انہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں تورات عطا کی تھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، آخر میں کیا فرمایا؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ تو یہودیوں نے تورات کی تکذیب تو نہیں کی تھی، اسے ماننے سے انکار تو نہیں کیا تھا، بڑے ادب احترام سے اور ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر اسے رکھا کرتے تھے۔ وہ اصل میں تکذیب تھی، عملی تکذیب، کہ جب شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو تو اس سے بڑھ کر اور جرم کیا ہوگا کہ مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، خواہ وہ قرآن تھا یا اس زمانے میں تورات تھی، لیکن وہ شریعت پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو عملی تکذیب جو ہے وہ اصل میں شے ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، 10 مرتبہ سورہ مرسلات کے اندر یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ میں بھی 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جو ہے یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، سر پر مسلط ہے۔ وانشق القمر، اور اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے جو معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ چاند شق ہو گیا، چاند جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر شخص کی موت جو ہے ایک قیامت ہے جو اس کے لیے ہے۔ وہ حدیث بارہا میں نے آپ کو سنائی، اب تو آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی، من مات فقط قامت قیامتہ، جس شخص پر موت وارد ہو گئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ وہ دنیا کی قیامت کب آئے گی؟ 500 برس بعد آئے گی، 5000 برس بعد آئے گی، وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو ہوگا۔ جس دن کی قرآن حکیم نے قسم کھا لی فلا اقسم بیوم القیامہ، تو اس کے ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہو کر رہے گا، وہ شدنی ہے۔ لیکن ہر شخص کی جو قیامت ہے وہ اس کے سر کے اوپر موت کی شکل میں مسلط ہے، جو کسی لمحے بھی اس پر ڈھائی جا سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہاں سے الساعۃ سے مراد وہی الساعہ ہے، قیامت ہے، اور اس کی علامت جو ہے وانشق القمر، اور اس دن جو ہے چاند شق ہو جائے گا، چاند پھٹ جائے گا، یا یہ کہ وہ واقعہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھیں کسی نشانی کو، یہاں نشانی سے مراد ہے معجزات،
اور وہ معجزات جو ان کی طرف سے جس کا مطالبہ کیا گیا، جس کا میں نے اشارہ بھی کیا تھا سورہ کہف کی آیات، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 90 سے 93 تک، اس میں بہت وقت صرف ہو جائے گا، 9 مطالبے تھے کہ جو اہل مکہ کی طرف سے حضور کے سامنے رکھے گئے۔ اس وادی کو گل و گلزار بنا دیا جائے، یہاں آپ کے لیے چشمے رواں ہو جائیں، آپ کا گھر جو ہے وہ سونے کے گھر میں تبدیل ہو جائے، یہ لقودق صحرا جو ہے لہلہاتا ہوا جو ہے آپ کا باغ بن جائے۔ یہ تمام جو ہے ان کی طرف سے مطالبے کیے گئے، اور جواب دیا، کیا کہا گیا؟ حضور سے کہا گیا آپ یہ کہہ دیجیے حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں نے کوئی خدائی اختیارات کا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اب تمہارے مطالبے پر یہ تمام معجزات تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ ہاں ایک فرق ہے مجھ میں اور تم میں کہ میں بشر بھی ہوں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغام کا پہنچانے والا ہوں، بشر الرسولہ، بشر ہوں لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، فرستادہ ہوا ہوں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ يُعْرِضُوا، سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم ان کے لیے نازل کر دیں آسمان سے فرشتے، اپنی آنکھوں سے آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا خود دیکھ لیں، اور ان کے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں یا ان کے مردوں کو ہم زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور وہ مردے ان سے کلام کرنے لگیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر شے، ہر مطالبہ جو یہ کہیں اس کو پورا کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے اندر جو عناد اور جو دشمنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین توحید کے لیے پیدا ہو چکی ہے، اور جو تعصب میں اندھے ہو چکے ہیں اپنے آبائی دین کے، اس حوالے سے کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جہاں اس حد تک بات کہہ دی گئی ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں کسی اور شے کی کوئی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اشارہ کرنے سے اگر وہ چاند جو ہے اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو بھی گیا اور بعد میں مل بھی گیا تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، تو اعراض کرتے ہیں کسی نشانی کو، کسی معجزے کو دیکھ لیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، یہی کہیں گے کہ یہ تو اصل میں ایک جادو ہے جو کہیں چلا آ رہا ہے، پہلے زمانے میں بھی بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، اسی طرح کا ایک جادو جو ہے محمد نے دکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اس معجزے کا انکار کیا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کس بات کو جھٹلایا؟ محمد کی رسالت کا انکار صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا انکار اور آخرت کا انکار۔ آخرت کے ماننے والے کچھ لوگ موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بڑی سفارش کریں گے ہماری اللہ کے ہاں اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا دیں گے، وہ کہ جنت اور جہنم کو بھی مانتے تھے، لیکن یہ کہ مشرکانہ جو عقائد ہیں، جو بھی اوہام پرستی ان کے ہاں باطل نظریات تھے، وہ اپنی جگہ بدرجہ اتم موجود تھے۔ تو وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلا دیا اس دین کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو اور آپ کی رسالت کو، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہیں، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام جو ہے اللہ کے نزدیک ایک وقت معین پر ہونے والا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کون سی شے کب وقوع پذیر ہوگی، لیکن وہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر بات کا اللہ کے ہاں ایک وقت معین ہے، وہ اللہ کے علم کامل میں ازل سے ہے۔ کوئی شے ہمارے لیے بڑی مستقبل کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ازل سے موجود تھی، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ذکر کیا گیا نا، جب بچہ اپنے رحم مادر میں جو ہے وہ 40 دن نطفے کی حالت میں، 40 دن علقہ کی حالت میں، اور پھر جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے وہ روح جو اس جسد خاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی اس کو ملحق کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد چند باتیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں، اس میں یہ تمام باتیں موجود ہیں، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کا رزق کیا ہوگا، وہ کیسے زندگی بسر کرے گا، ہر شے اللہ کے علم کامل میں ہے۔ تو لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اللہ کے ہاں ہر وقت جو ہے وہ اس کے علم کتاب کے اندر موجود ہے، اور ہر شے اپنے وقت پر ہو کر رہے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، وہ قیامت کے جس کا تم بڑا جو ہے مذاق اڑاتے ہو، اس کا بھی اللہ کے ہاں وقت جو ہے مقرر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اس کا علم جو ہے الساعہ کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس تو پہنچ چکے ہیں وہ احوال یا وہ خبریں یا وہ واقعات کہ جن میں اللہ کی طرف سے بڑی دھمکیاں سنائی گئی تھیں، مزدجر، جن میں ڈانٹ سنائی گئی تھی، جن میں دھمکیاں اور وعید دی گئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے نبیوں اور رسولوں کے جو بھی قصے قرآن حکیم کی مکی صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں تو اس میں یہی معاملہ تھا نا
کہ ہر رسول نے آ کر کہہ دیا تھا اللہ کو ایک مانو، اسی کی بندگی اختیار کرو، اور میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، رسول ہوں۔ اگر میرا انکار کرو گے اور اللہ کی توحید کا انکار کرو گے تو پھر لازماً اس دنیا میں تباہ و برباد ہو کر رہو گے۔ اور چشم فلک نے دیکھ لیا قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم میں جو ہے دعوت دیتے رہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ پورے لوگوں کے علم میں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مکہ کے رہنے والے ان باتوں سے نابلد تھے۔ آخر تورات اور انجیل موجود تھی نا، مکہ میں بھی عیسائی موجود تھے، مدینہ میں تو باقاعدہ یہودیوں کی بستیاں موجود تھیں، اور تورات میں بھی ان تمام انبیاء کے قصے موجود تھے جو قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس تو احوال اور واقعات اور خبریں پہنچ چکی ہیں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو گزرے، کہ جن میں اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ اور اس کی وعید اور دھمکی موجود تھی۔ حکمۃ بالغۃ فما تغنی النذر، یہ حکمت بھری باتیں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی، اور حکمت بھی جو اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہو، حکمت بالغہ۔ ایک رسالے کا نام بھی ہے جو ہمارے اب مرحوم ہو چکے مختار حسین فاروقی صاحب ہمارے تنظیم اسلامی کے بہت سینئر رفقا میں سے بھی تھے، اور پھر یہ کہ انجمن خدام القرآن جھنگ کے نام سے انہوں نے باقاعدہ ایک انجمن بھی قائم کی تھی جھنگ میں۔ قرآن اکیڈمی بھی جس طرح ہماری یہاں موجود ہے 36 کے ماڈل ٹاؤن میں، اس طرح جھنگ کے اندر جو ہے وہ قرآن اکیڈمی آج بھی موجود ہے۔ اب ہمیں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا ایک میگزین ہے، غالباً کم سے کم بھی 8-10 سال سے وہ چل رہا ہے، یا اس سے بھی شاید زائد ہو چکے ہوں، حکمت بالغہ اس کا نام ہے۔ تو انہوں نے یہی سے نام دیا تھا حکمت بالغۃ، یہ قرآن حکیم کی دانش اور اس کا وزڈم اور اس میں جو علم و حکمت کی باتیں ہیں جو اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہیں۔ فما تغنی النذر، اللہ نے جو کلام بھی نازل فرمایا وہ حکمت و دانش سے بھرا ہوا تھا، لیکن جو اللہ کے ڈراوے تھے، جو اللہ کی وعید تھی، اور نذر اصل میں نذیر کی جمع بھی ہے۔ نذیر کسے کہتے ہیں؟ رسول کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور خبردار کرنے والے بھی ہیں، یا ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ نذر اس کی جمع ہے۔ اور پھر نذر سے یہ بھی مراد لی گئی جو تنبیہات انہیں دی جاتی رہی ہیں، جو دھمکیاں انہیں دی جاتی رہی ہیں، جو انہیں بتایا جاتا رہا ہے، پہلے سے وارن کیا جاتا رہا ہے، ان کے کسی کام نہیں آیا۔ وہ اپنی ڈٹائی کے اندر اسی طرح مبتلا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آسمان سے نازل ہوا، اور پوری قوم جو ہے لا یرا الا مساکنہم، ان کے مسکن تو موجود ہیں لیکن ان مساکن میں رہنے والے انسان اب موجود نہیں ہیں۔ فتول عنہم، اب دیکھیے یہ صورت نازل ہوئی سن 8 نبوی میں، 8 سال ہو گئے حضور کو قرآن کی بات کرتے ہوئے، لوگ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، اور ممکن ہے کہ چند افراد، زیادہ سے زیادہ 100 تک کی تعداد ہوگی سن 8 نبوی تک کے جو حضور پر ایمان لائے ہوں گے۔ مکہ میں اس وقت چند ہزار لوگ تو موجود ہوں گے نا، کیا نسبت ہے چند 100 کی، یا 100 سے بھی کم افراد کی 1000 کے ساتھ؟ تو وہی بات کہی گئی فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کیجیے، چھوڑ دیجیے ان کے ہاتھ پر، ان کے جو بھی حال، اب ان کا جو معاملہ ہونے والا ہے اس کی آپ فکر نہ کیجیے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، آپ اعراض کیجیے ان کی طرف سے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکور، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ایسی شے کی طرف جو انتہائی تکلیف دے اور انتہائی ناگوار ہوگی۔ یہاں بھی اصل میں اسی الساعہ کا ذکر ہو رہا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جو پہلی آیت میں تھا کہ قیامت ابھی جو ہے آنے والی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص کی موت بھی تو ایک قیامت ہے نا جو اس کے سر کے اوپر مسلط ہے، تو اس دن انہیں معلوم ہوگا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا ہے۔ جب فرشتے آئیں گے، قرآن میں وہ نقشہ بھی کھینچا گیا کہ فرشتے آئیں گے، حدیث میں بھی ذکر موجود ہے کہ اہل ایمان کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آئیں گے وہ انتہائی نورانی شکل والے ہوں گے، سنہری، گویا کہ انہوں نے وہ نورانی لباس اوڑھنی ہوگی ان کے اوپر، یا جو بھی الفاظ ہیں حدیث کے اندر، اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ سلامن سلامہ کہتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ اور جو یہ کافر اور مشرک ہیں یا منافقین ہیں، ان کی جب جان نکلے گی اور جان کنی کا عالم ہوگا، تو حضور نے تشبیہ دی ہے کہ گویا کہ کسی خاردار جھاڑی کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کر زور سے اسے کھینچا گیا، اس کے چیتھڑے نکل جاتے ہیں، اور جو فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے انتہائی خوفناک صورت والے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور جان نکالتے ہوئے ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پیٹھوں کے اوپر جو ہے وہ گرزوں کے جو ہے وار کرتے ہوئے ہوں گے، ان کے جو ہے پیٹتے ہوئے ہوں گے، ضربیں لگاتے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی، یہ موت کے وقت کی ہے، لیکن قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکور، جس دن کے پکارے گا ایک پکارنے والا ایک انتہائی ناگوار شے، وہ یوم حشر جو ہونے والا ہے، جو اب ان کے لیے اصل قیامت ہے، جبکہ جہنم ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور جہنم کی چنگھاڑ اور اس کی تپش اور اس کی لو کو یہ لوگ محسوس کریں گے۔ خش عن ابصارہم،
اس دن ان کی نگاہیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ ظاہر اس دنیا میں رہتے ہوئے تو انہوں نے تکذیب کی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کو پاؤں تلے روندا، اور اب جب کہ قیامت کا دن آ چکا اور جہنم ان کی نگاہوں کے سامنے دہک رہی ہے، تو اب شرمندگی کی وجہ سے اور سہم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ آنکھیں نیلی ہو جائیں گی دہشت کی وجہ سے۔ اب یہ مختلف الفاظ جو قرآن حکیم استعمال کرتا ہے وہ اصل میں اس دن کی غلظت کو نمایاں کرنے کے لیے، وہ قیامت کا دن جو ہے کس قدر سخت ہوگا۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ شرمندگی اور پشیمانی کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے سہمی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اور وہ نکل پڑیں گے اپنی قبروں کے اندر سے۔ ظاہر ہے یہ زمین ہے نا جس میں انسان کے اعضاء جا کر جذب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی درندے نے بھی کسی انسان کو چیر پھاڑ کھایا تو اس کی فضلات کے اندر اسی انسان کے اجزاء ہیں جو زمین میں کہیں جذب ہو گئے، تو اللہ کا حکم ہوگا اور ان کے تمام اجزاء کو جو ہے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ منتشر جو فضا میں کہیں تھے، زمین کے اندر جذب ہوئے تھے، تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جمع ہو کر ایک مکمل انسان کی شکل میں یوم یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے کانہم جراد منتشر، گویا کہ ٹڈی دل ہو کہ جو منتشر ہے، پھیلا ہوا۔ یہ تو جن لوگوں نے ٹڈی دل کا کبھی کوئی مشاہدہ کیا ان کے علم میں ہے کہ وہ کیسی بلا ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے بھی جو چولستان کا علاقہ یا اس طرح کا جو صحرائی علاقہ ہے، وہاں یہ جو ہے ان کا حملہ ہوا تھا، اور وہ ایکڑوں کیا مربعوں میں سینکڑوں ایکڑوں کی زمین جو بھی وہاں زراعت ہو رہی تھی سب کو چٹ کر گئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بھی شکل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے جو صومالیہ ہے اور اس طرح بہت سے افریقی ممالک، ان کے اندر تو وقتاً فوقتاً یہ عذاب اللہ کا آتا رہتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، تو جس طرح گویا کہ یہ زمین میں کہیں چھپے ہوئے تھے، اچانک نکل آئے۔ اس سے پہلے کہیں سان گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ٹڈی دل جو ہے، وہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں وہ کہیں زمین کے اندر کہیں موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کا حکم ہوا اور اچانک وہ جو ہے ایڈلٹ ٹڈے زمین میں سے نکل آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بلکہ اس کی بہت سی تشبیہات کریں گے۔ وہ اصل میں انڈے ہوتے ہیں، انڈے کہیں زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں، پھر جب انہیں سازگار ماحول ملتا ہے تو وہ پھوٹتے ہیں اور ان میں سے جو ہے یہ ٹڈیاں نکل آتی ہیں۔ لیکن یہ کہ جس انداز میں وہ آتی ہیں، جس کے بارے میں پہلے کہیں سان گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ تو جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہے انہیں اس دن معلوم ہوگا کہ انسان بھی زمین سے ایسے ہی نکلیں گے جیسے کہ زمین میں سے وہ ٹڈی دل جو ہے وہ نکل کر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا کوئی رخ نہیں ہوتا، وہ تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے، وہ چھوٹے چھوٹے سے ان کے پر ہوتے ہیں، ٹکراتے ہوئے جس کا پر ٹوٹ گیا وہ وہیں زمین کے اوپر گر پڑا اور وہیں وہ جو ہے جزو زمین ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں مشاہدے کی ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کو بھی اس کا مشاہدہ تھا کہ وہاں بھی جب ٹڈے دل کا جو ہے حملہ ہوا کرتا تھا تو انہیں معلوم تھا کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ منظر کیا ہوتا ہے۔ تو اس دن تم دیکھو گے کہ ان کی نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی اور اپنی قبروں سے یہ یوں نکل پڑیں گے گویا کہ ٹڈی ہے، ٹڈی دل ہے کہ جو منتشر ہے، پھیلا ہوا ہے۔ مہطعین الی الداع، اور وہ دوڑ رہے ہوں گے، دوڑتے ہوئے ہوں گے پکارنے والے کی طرف۔ اب یہ پکارنے والا کون ہے؟ کوئی ہاتف غیبی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے۔ چلو اب اللہ کی طرف میدان حشر میں سب کو جمع ہونا ہے۔ اب کیا بات ہوگی، یہ ہمارے لیے آج غیب کی بات ہے، لیکن قرآن حکیم کا جو ایک جسے آپ کہیے کہ جس سے آپ تذکیر بالقرآن کہتے ہیں کہ کوئی آواز آئے گی اور تمام لوگ جو ہے میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، اب اس لیے کہ ان کا آخری انجام ہونے والا ہے نا۔ مہطعین الی الداع، وہ دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی پکار کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور اس دن یہی کافر جو مذاق اڑا رہے ہیں، کب ہوگی وہ قیامت؟ دکھاؤ ہمیں فلاں فلاں معجزہ، یہ 9 مطالبات ہم کر رہے ہیں، اگر ان کو پورا کرتے ہو ہم تمہاری ایمان لائیں گے۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم تو آپ پر ایمان لانے کو تیار نہیں جب تک کہ آپ اس زمین جو سنگلاخ زمین ہے اس میں سے چشمے نہ بہا دیں۔ ہاں چشمے بہا کر دکھا دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس دن یہی لوگ ہوں گے جو کہیں گے، یقول الکافرون، یہ کافر کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ آج کا دن تو بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی سخت ہے۔ عسر کسے کہتے ہیں؟ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا یوم عسیر، یوم عسر، کہ وہ دن جو انتہائی سخت ہوگا، بہت مشقت والا، بہت تنگی والا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام سے اب گویا کہ وہ قصص الانبیاء شروع ہو رہے ہیں۔ چند آیات کے اندر اب 9.5 برس 100 برس کا پیریڈ ہے،
بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول بھی منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جب 40 برس کی ہوئی تو آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی. 950 برس تک آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، پھر اللہ کا عذاب آیا، اور اس کے بعد بھی 60 برس نبی اکرم حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ زندہ رہے اپنی قوم کے درمیان. تو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے 1050 برس متعین کی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت موجود ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے ذکر شروع ہوا، کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے ایک قوم تھی بہت ہی جسے آپ کہیے کہ زور آور قوم اور بہت متمدن قوم، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک کی جو انسانیت ہے وہ صرف اسی علاقے میں موجود تھی. حضرت آدم بھی تو آخر زمین کے کسی خطے پر اتارے گئے نا، وہاں سے نسل آدم بڑی ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے آنے تک جو ہے کہ ایک ہی علاقہ تھا جہاں تک کہ اس وقت تک کی کل آبادی موجود تھی، اور انہی سے پھر آگے آبادی چلی ہے ان کے 3 بیٹوں سے، حضرت حام، حضرت یافس، 3 بیٹے تھے، حضرت یافس ہیں، حضرت حام، حضرت سام. ان کی نسل آگے چلی ہے جس کی نسل سے اس وقت پوری دنیا میں 6 ارب کے قریب اس وقت انسان موجود ہیں. تو کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، تو جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو. فکذبوا عبدنا، اور انہوں نے ہمارے بندے کی دعوت کو رد کر دیا، جھٹلا دیا ہمارے بندے کو. وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک دیوانہ ہے. اب اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ لفظ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا. گویا کہ حضور کی آمد سے تقریباً 8-10 ہزار برس پہلے حضرت نوح تھے، انہیں بھی مجنون کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہا گیا. اسی طرح بہت سے انبیاء کو جو ہے ساحر کہا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ معلوم ہوتا ہے بہت بڑا جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، اس کے پاس تو معلوم ہوتا ہے بڑا جو ہے وہ جادوئی طاقت اس کے ہاتھ میں موجود ہے. وقالوا مجنون وازدجر، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، آسیب زدہ ہیں، معاذ اللہ. وازدجر، اور یہ وہ ہیں کہ پھر انہوں نے پھٹکار بھی کی. گویا کہ جو دھمکیاں حضرت نوح علیہ السلام، آخر 950 برس کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا. اب اس سے کچھ اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے اس دور میں لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ تھیں، اس لیے کہ ورنہ تو یہ بالکل ایک معجزہ ہوتا نا کہ صرف 50 60 70 80 برس اگر وہ کسی شخص کی عمر ہوتی، اس کا معلوم ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ 950 برس تک 8-10 نسلیں جو ہے وہ بیتا گیا. لیکن اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ اس زمانے میں عمریں طویل ہوتی تھی، جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی اور بہت سے لوگوں کی عمر 450 برس یا 500 برس بعض روایات میں آتی ہے. بہرحال یہ وہ بات ہے جس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قوم نے بڑی انہیں جو ہے دھمکیاں دی تھی، وارن کیا تھا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پھر گویا کہ ہم جو ہے اس دھرتی سے تمہارے وجود کو پاک کر دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ مجنون ہے، وازدجر، اور پھر ان کو بری طرح جھڑکا اور دھمکیاں دی، سنگسار کرنے کی دھمکی. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، بالآخر ایک پیمانہ ہوتا ہے نا صبر کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 برس جو مکے میں گزارے تھے، تو ایک وقت وہ بھی آیا تھا جبکہ صحابہ کرام پر جو تشدد ہو رہا تھا ان مشرکین کی طرف سے، تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر سوال کیا، حضور اللہ سے دعا کیجئے کب اللہ کی مدد آئے گی. حالانکہ حضرت خباب ابن ارت کون ہیں؟ جنہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا. ان کی پیٹھ ہے اس کی چمڑی کے اوپر بڑے بڑے جسے آپ کہیے کہ آبلوں کے نشان موجود تھے، جس کے اندر باقاعدہ انگلی کی پور چلی جایا کرتی تھی. یہ آئے ہیں حضور کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ آپ دعا کیجئے اللہ کے حضور. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ جو کعبے کے ساتھ جو ہے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ذرا سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کے نصف جسم جو ہے اسے زمین میں دبایا گیا اور سر کے اوپر، زندہ انسان کے سر کے اوپر آرا رکھ کے اسے چیر دیا گیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے گئے اور پورے جسے آپ کہیے کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے اللہ پر انہیں اس آگ کے اندر جھونک دیا گیا. لوہے کے بڑے بڑے کنگھیوں کے ذریعے ان کے جسموں سے جو ہے ان کا گوشت نوچ لیا گیا. تو ابھی تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. حالانکہ گویا کہ ابھی کل 10-12 برس گزرے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے. اور کجا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ 950 برس
کس قدر صبر اور تحمل کا ایک جو ہے جسے آپ کہیے استقامت کا پہاڑ تھا کہ 950 برس ہو گئے، اور پھر بالآخر انہوں نے دعا کی اللہ کے حضور، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے پکارا پھر اپنے رب کو، اے پروردگار میں اب بالکل عاجز آ چکا ہوں ان لوگوں سے، اب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ بعض روایات میں حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی تعداد کوئی 60-70 سے زیادہ نہیں تھی، تو کہاں وہ بستی جہاں ہزاروں افراد رہتے ہیں اور کہاں وہ 60-70 جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ تو انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب معلوم ہوتا ہے میں اب یہ مجھ پر غلبہ کیا چاہتے ہیں۔ فانتصر، انتصر ینتصر کے معنی ہوتے ہیں بدلہ لینا، انتقام لینا۔ اب گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ ایک بددعائیہ الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلی، اور ظاہر ہے پھر وہ بات میں عرض کروں گا کہ 950 برس جو بندہ اپنے آپ کو ہلکان کر چکا ہو اس قوم کے پیچھے، اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ اگر اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں جسٹیفائیڈ ہے۔ اے پروردگار اب تو ان سے انتقام لے۔ اب جو سرکشی اور ان کی طغیانی اور بغاوت جس مقام تک پہنچ چکی ہے، اب اس کا کوئی اور بدلہ نہیں ہو سکتا کہ تیری طرف سے ایک انتقام ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ اب یہ بڑا کلائمیکس ہے عربی ادب کا جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں، پھر ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے، اس لیے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے نا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سما بلندی کو بھی کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے آسمان تو بہت بلند ہے، بادل جو ہے وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں گے، چند ہزار میٹر کے فاصلے پر ہوں گے، بارش تو وہاں سے برس رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے آسمان سے، گویا کہ بلندی سے بارش برس رہی ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر صیغہ استعمال کیا گیا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، آسمان کے دروازے جو ہے گویا کہ کھول دیے گئے۔ اور ظاہر ہے کسی بہت بڑے حوض کو یا تالاب کو، یا اگر آپ کہیں تصور کریں تربیلا ڈیم ہے یا کوئی اور ڈیم ہے، اس کا اگر کوئی حصہ ٹوٹ جائے، وہ پانی جو 400-500 فٹ جو ہے اس کے اندر کھڑا ہوا ہے، جب وہ باہر نکلے گا تو اس کے اندر کس قدر قوت ہوگی اور کیا طوفانی کیفیت ہوگی اس کی۔ اور وہاں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہاں ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دہانوں کو کھول دیا، آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، اور وہ پانی ان پر برسایا جو ٹوٹ کر برسا ان پر، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پرنالوں کی شکل میں جو ہے بارش برس رہی تھی۔ اور اس کا تجربہ ہوتا ہے بعض اوقات، آپ گاڑی میں جا رہے ہوں، چڑھیے بارش اگر کسی حد تک ہے کہ آپ کے وائپر جو ہے کچھ کام کر رہے ہیں، پھر وائپر کو آپ نے اور فاسٹ کر دیا اور تیزی سے چلنے لگے، لیکن اور زیادہ تیز بارش ہو گئی تو وہ بھی بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، پھر خواہ کتنی ہی تیزی سے آپ اپنے وائپر میں چلا لیں آپ کو کوئی شے نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جسے چھاجوں بارش برسنا کہتے ہیں یا موسلا دھار بارش کہتے ہیں، یہ الفاظ بھی کم ہے، لیکن قرآن جو استعمال کر رہا ہے پھر ٹوٹ کر ان کے اوپر جو پانی برسا ہے، جبکہ آسمان کے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، حالانکہ یہی ایک بات ان کے لیے کافی تھی، صرف بارشیں ہوتی ہیں نا جو سیلاب لاتی ہیں اور بستیوں کی بستیاں اس میں بہہ جاتی ہیں، اور ان مرنے والوں میں صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ حیوانات، مویشی، ڈھور ڈنگر جو ہے وہ بھی اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، اور صرف آسمان کی بارش جو ہے وہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ لیکن حضرت نوح نے کیا کہا تھا؟ فانتصر، اے پروردگار تو اب بدلہ لے، ان سے انتقام لے۔ تو اس کا ایک ظہور کیا ہوا؟ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ اول تو آسمان سے وہ برستا ہوا پانی جو ہے ماء منہمر، وہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھا، لیکن اس پر مستضاد یہ کہ زمین کو ہم نے پھاڑ دیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی جس طرح جوش مالتا ہوا نکلا ہے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، بہت خوبصورت انداز ہے، خوبصورت، ان کے لیے تو ہلاکت انگیز ہے، لیکن یہ کہ قرآن کے پڑھنے والے جو ہے یہاں جو ہے حس لے سکتے ہیں۔ اور فَالْتَقَى الْمَاءُ، اور یہ دونوں پانی جو ہیں، آسمان کا پانی اور زمین کا پانی، دونوں باہم مل گئے عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ایک ایسے کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے جو ان کے لیے مقدر کر دیا گیا تھا، جس کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ صرف ایک چنگھاڑ بھی کافی تھی نا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چنگھاڑ اور چیخ ایسی تھی کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی قوم لوط کے لیے، ان کا ذکر بھی آگے آ جائے گا، اور اسی طرح خسف بھی ہو گیا، زمین پھٹ گئی، آل فرعون کو جو ہے غرق کر دیا گیا، سمندر کے اندر سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان سے جو پانی برسا ہے نہر کی شکل میں بماء منہمر،
اور اسی طرح زمین کو پھاڑ دیا گیا، اور زمین سے جس طرح پانی ابل کر باہر نکلا ہے، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور پھر یہ پانی مل گئے باہم ایک اس کام کی وہ انجام تک پہنچانے کے لیے جو ان کے لیے مقدر کر دیا گیا تھا، جو لکھ دیا گیا تھا۔ گویا کہ تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے، اور صرف یہ کہ آگے ذکر آ رہا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام، یہاں صرف ان کا ذکر ہے، لیکن جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے، قرآن حکیم القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن حکیم کی بہت سے مقامات دوسرے مقامات کی تفسیر کرتے ہیں، لہذا فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ بھی تم پر ایمان لا چکے ہیں انہیں لے کر ایک کشتی میں سوار ہو جاؤ، جس کی تیاری کا اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور پھر ہم نے سوار کر دیا ان کو بھی اور اہل ایمان کو بھی ایک ایسی شے کے اوپر عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ کہ جو تختوں اور بیخوں سے بنائی گئی تھی۔ یہ بھی بہت خوبصورت انداز ہے۔ مراد کیا ہے؟ کشتی، بہت بڑی بات بانی، تورات کے اندر بھی ذکر موجود ہے، جو غالباً 900 ہاتھ لمبی کشتی تھی، 300 ہاتھ چوڑی تھی، اور تقریباً 90 ہاتھ اونچی تھی۔ اب ہاتھ سے مراد تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 3 فٹ بنتے ہیں، عام انسانی ہاتھ جو ہے 2.5-3 فٹ کا ہوتا ہے، تو 90 فٹ اونچی سے مراد کیا ہے؟ تقریباً 270 فٹ اونچی وہ کشتی، اور اس کی طوالت کتنی ہوگی اور اس کی کیا ہوگا، اور اس کے اندر ہر نوع کا، اس لیے کہ بہرحال قرآن حکیم کی آیات بھی اس کی جانب جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں، اور احادیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے حکم سے ہر نوع کی جو سپیشیز ہے اس کا ایک ایک جوڑا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے وہ بھی سوار ہو گئے تھے۔ تو یہ تمام باتیں قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سامنے آتی ہیں۔ یہاں صرف یہ اس اصطلاح کو نوٹ کیجئے، وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اصل میں وہی جو آپ قافیہ اور ردیف کی بات ہے نا، جو بات جو بالکل انداز چل رہا ہے شروع سے، جو بھی ہم نے پڑھا عَلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ منتشر، اسی طرح یوم عصر وازدجر فانتصر منہمر، اور اسی طرح قد قدر، اور یہاں آ گیا عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اسی انداز کے اندر یہاں حالانکہ سفینہ بھی آ سکتا تھا، قرآن حکیم میں الفاظ استعمال ہوئے، فلک کے استعمال ہوئے، سورہ اعراف آیت نمبر 64 میں فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے بچا لیا حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اور جو ان پر ایمان لائے تھے ایک کشتی کے ذریعے، وہاں کشتی کا لفظ استعمال ہو گیا۔ اسی طرح جاریہ کا لفظ آیا سورہ حاقہ میں، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی نے اپنا جوش دکھایا جس کا یہاں نقشہ کھینچا گیا تو ہم نے انہیں اٹھا لیا ایک جاریہ میں، جاریہ بھی کشتی کو کہتے ہیں جو جرا یدی تیرنے کے لیے آتا ہے، تیرنے والی شے کشتی مراد ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 15 میں آیا سفینہ کا لفظ، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور پھر ہم نے بچا لیا حضرت نوح کو بھی اور ان کے ساتھ ان کی وہ جو ان پر ایمان لا چکے تھے، فِي السَّفِينَةِ اصحاب السفینہ، کشتی والوں میں، گویا کہ سفینہ کے لیے بھی کشتی کے الفاظ ہیں، یہاں بالکل ہی اپنی نوعیت کے الفاظ ہیں، عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اس شے پر کہ جو تختوں کو میخوں کے ذریعے جوڑ کر بنائی گئی تھی، مراد یہاں وہی کشتی ہے۔ تجری بِأَعْیُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ کَانَ کُفِرَ، اور وہ ہماری نگاہوں ہماری نگرانی میں ہے، ہم اسے دیکھ رہے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی شے حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ اب پانی برسا تو اللہ کے حکم سے، زمین پھٹی تو اللہ کے حکم سے، اب یہ کشتی جو چل رہی ہے، اب اتنی بڑی کشتی کے لیے یا تو بڑا پاورفل انجن ہوتا، چھوٹے چھوٹے جو چپو ہے وہ تو کوئی کام کر نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہی کے گویا کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ کی اپنی جو بھی اس کا ایک نظام تھا اس کے تحت وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور اس کے بعد وہ کشتی لے کر انہیں، جیسا کہ قرآن میں اور بھی فرمایا گیا ایک اور مقام پر، کہ جودی جو پہاڑی تھی اس کے تقریباً ٹاپ کے اوپر گویا کہ اتنا پانی ہو چکا تھا کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے، اور اس کی ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ جا کر کشتی لنگر انداز ہو گئی، اور پھر وہاں اس کے بعد جو ہے اللہ کے حکم سے وہ زمین نے بھی اپنے اس پانی کو دوبارہ نگل لیا۔ نگلنے کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، جس طرح کوئی شے جو ہے نگلی جاتی ہے، زمین نے پھر وہ پانی دوبارہ اپنے اندر جذب کر لیا، ورنہ آپ کے ہاں تو اگر بارش ہو جائے کہ 5-6 انچ تو میدانوں کے اندر یا بہت سی جگہوں کے اوپر پانی کئی دن کھڑا رہتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پانی جو آسمان سے برسا تھا اور زمین سے جو برآمد ہوا تھا وہ سب کا سب جو ہے زمین کے اندر جذب ہو گیا، اور پھر وہاں سے پھر نوع انسانی کا پھر اثر نو جو ہے وہ آغاز ہوا ہے۔ تجری بِأَعْیُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ کَانَ کُفِرَ، وہ ہماری نگاہوں ہماری نگرانی میں وہ کشتی لے کر انہیں چل رہی تھی، جَزَاءً لِمَنْ کَانَ کُفِرَ، یہ بدلہ اور سزا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کفر کیا تھا۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ جو دعا تھی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ،
اے پروردگار ان سے بدلہ لے، ان سے انتقام لے۔ تو یہ جو انتقام اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کی طرف سے جو سزا دی گئی ہے، یہ اصل میں تکذیب تھی اس رسول کی جو 950 برس تک اللہ کی دعوت کا، توحید کا التزام کرتا رہا اور اس کی دعوت دیتا رہا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور پھر ہم نے اسے رہنے دیا نشانی کے طور پر۔ اب سینکڑوں برس روایات ایسی ہیں کہ وہ پھر سینکڑوں برس وہ کشتی جو ہے وہ موجود رہی۔ پہاڑی کی بلندی کے اوپر اتنی بڑی کشتی اگر موجود ہو تو آخر سوچنے والوں کے لیے کچھ تو ایک نصیحت آموزی کی بات ہوگی نا، کیا معاملہ ہوا تھا، کیسے پہنچ گئی وہاں؟ جیسا کہ آج بھی بڑا حیران ہوتا ہے انسان، یہ احرام مصر تقریباً 20-30 ٹن وزنی پتھر جو ہیں وہ کہاں 200-300 فٹ کی ہائٹ کے اوپر کیسے پہنچ گئے؟ اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے تسلیم نہیں ہوتی، معلوم ہوتا ہے جنات نے یہ کام کیا ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی جو ہے آج کے دور کی کرینے بھی وہ کام نہیں کر سکتی جو آج سے 5000 برس پہلے احرام مصر کی شکل میں آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں تو عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ جنات کے ذریعے شاید ان کی کوئی تعمیر کی گئی ہو، انسان تو یہ کام کر نہیں سکتا۔ تو اسی طرح یہ ایک بہت بڑی ایک عبارت کی جو ہے عبرت کی بات تھی کہ اتنی بلندی کے اوپر جو ہے کشتی وہاں ٹکی ہوئی ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور پھر ہم نے اسے ایک عبرت کی نشانی کے طور پر برقرار رکھا، وہی چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی جو اس سے عبرت حاصل کرے؟ آنے والے برسوں میں سینکڑوں برسوں تک وہ جو ہے وہ نشان عبرت بنی رہی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب بھی وہ کشتی موجود ہے، اور شاید یہ قرآن حکیم کی گویا کہ ان آیات میں سے ہو کہ جس میں جس طرح آپ کو معلوم ہے فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جس کو ہلاک کیا گیا تھا، اس کی ممی جو ہے آج بھی موجود ہے قاہرہ کا جو وہ ان کا میوزیم ہے اس کے اندر۔ اسی طرح ممکن ہے کہ یہ کشتی بھی واضح ہو جائے، بہت سی ایکسپیڈیشن گئی ہیں، کوئی ارارات کی کوئی ہے، میرے خیال ہے ترکی کا کوئی جنوبی علاقہ ہے، شمالی علاقہ ہے، وہاں کوئی علاقہ ہے جہاں اوپر سے گزرتے ہوئے کوئی جہازوں نے کوئی اس طرح کی چیز دیکھی بھی ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی نما کوئی چیز ہے کہ جو ہے ٹکی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی شخص وہ ہمت کرے گا جس کے اندر وہ ایک پیشن موجود ہو، یا یہ کہ کچھ لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ قرآن حکیم کی حقانیت اور واضح ہو جائے گی، کہ گویا کہ یہ تو بڑی وہ بات ہے کہ جو 1400 برس سے پہلے قرآن حکیم میں لکھی ہوئی موجود تھی کہ ہم نے اس کو ایک نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا، اور قیامت سے پہلے شاید اگرچہ قیامت کی نشانیوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا، لیکن شاید ممکن ہے کہ یہ شے جو ہے یہ بھی منصہ شہود پر آ جائے، اور وہ کشتی کے کوئی جو بھی اس کے باقیات ہیں جو آج سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 8-9 ہزار برس پہلے کا واقعہ تھا، اس کے کوئی ریمننٹ جو ہے وہ بعد میں نظر آ جائیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، آخر میں کمنٹ کیا گیا تو پھر کیسا رہا میرا عذاب اس قوم کے لیے، کس طرح ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا، کس طرح آسمان سے وہ پانی برسا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور زمین پھاڑ دی گئی جس میں سے پانی ابلتا ہوا برآمد ہوا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا، اب اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے جو ہدایت نامہ ہے جو محمد تمہیں سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے یاد دہانی اور عبرت آموزی کی نصیحت کے لیے بہت سہل اور آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی جو اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، کوئی سوچنے والا ہے، کوئی سنجیدگی سے اس پر غور کرنے والا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا 4 مرتبہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس صورت میں ریپیٹ ہوئی ہے، باقی ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس سے عبرت آموزی کی، نصیحت حاصل کرنے کی، تذکیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔